اس فیلڈ میں آنا، اسے اپنا جو انسان کا شوق ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان کا شوق ہے اگر اسے اپنا وہ پیشہ بھی بنا لے تو اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. یہ کب فائنل ہوا کہ بھئی میں نے اب یہی کرنا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ناصر بھائی کی زندگی پر، ان کی خطابت پر جو سب سے بڑے احسانات ہیں وہ ابتدائی طور پر دو شخصیات کے. ان میں پہلا نام علامہ عرفان حیدر آبادی اور دوسرا نام سید محسن نقوی. جس مجلس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، شاہ شمس کا، اسی مجلس میں ان دونوں شخصیات نے خطاب کیا. محسن صاحب کے بعد علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب. بس اسی دن سے عشق ہو گیا ان دونوں سے ہی. اور پھر ایک آئندہ کی جو مجلس تھی ملتان میں، ہم اس کا انتظار کرنے لگے کہ صفدر لاج پہ ان دونوں ہستیوں نے پھر پڑھنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب ہم تیار ہو کر اس مجلس میں جا رہے ہیں تو ناصر بھائی نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ علامہ عرفان حیدر آبادی سے میں ہاتھ ملاؤں. سنتے تو ہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں. میں نے کہا بس اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم چھوٹے چھوٹے بالکل مجلس کو سنا. مجلس کے بعد جہاں یہ تشریف فرما تھے، ہم دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے بیٹھے ہیں، کیسے چائے پی رہے ہیں، کیسے کھانا کھا رہے ہیں. ایک ہماری بہت ہی پیاری شخصیت سید مشتاق حسین بخاری، میلسی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا بھئی تم کیوں دیکھ رہے ہو یہاں پر؟ ہم نے کہا جی ہم علامہ صاحب سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے یہ کون سا مشکل کام ہے، آؤ میں تمہیں ملوا دیتا ہوں. وہ ہم دونوں کو لے کر ان ہستیوں کی خدمت میں ہمیں حاضر کیا. اور اس کے بعد جو ان ہستیوں کا پیار ہمیں دیکھنے میں ملا وہ کمال ہے. اسی دن ہی علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب نے کہا ناصر تم میرے شاگرد ہو، اور محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ شاہد تم میرے شاگرد، اور میں فلاں تاریخ کو ملتان دوبارہ آؤں گا اور میں آپ کے گھر آؤں گا. اور اس طریقے سے ان کی سرپرستی ان ہستیوں کو ملی.